رحم الله من يقرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے جسے علی علیہ السلام سجدہ کرتے رہے. تمام تعریفیں یوں کہیے رب علی ابن ابی طالب کے لیے، اور تمام ہدیہ درود و سلام ذات علی ابن ابی طالب کے لیے، برادر معظم ختمیہ مرتبت اور جناب سیدہ فاطمہ زہرا کے لیے، اور اولاد امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے لیے. شب شہادت کے ساتھ ساتھ شب قدر کے اعمال 21ویں شب کے اعتبار سے دو طرح کے اعمال، یعنی کہ وہ اعمال کے جو مشترکہ اعمال ہیں اور وہ اعمال جو اعمال مختصہ ہیں. ان اعمال کے ساتھ ساتھ ہمارا عنوان آپ کی خدمت مقدس میں ایک طالب علم کی حیثیت کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے. مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے 25 سال آپ نے کیسے گزارے؟ کیا آپ کی غربت تھی؟ کیا آپ کی مظلومیت تھی کہ ایک مرتبہ آپ گھر میں تشریف لے کر آئے جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے پاس؟ اللہم صلی اللہ علیہ. آپ نے مشاہدہ کیا کہ جناب سیدہ حالت رنج میں سر جھکائے ہوئے تشریف فرما ہے. تو سلام کے بعد پہ سوال کیا کہ بنت رسول خیریت تو ہے، کس بات نے آپ کو پریشان کیا ہوا ہے؟ تو شہزادی فرماتی ہیں یا ابا الحسن، اے حسن کے بابا، اے میرے چچا کے بیٹے، ابن عمی، میں نے سنا ہے کہ لوگ اب آپ سے اس طرح بدل گئے کہ کوئی آپ کو سلام بھی نہیں کرتا. امام نے جملہ سنا، ارشاد فرمائے، بہت غور کیجئے گا، یہ صرف ان 75 دن
اور 95 دن کے واقعات ہیں. یہ پورے 25 سال کہاں پڑھے جائیں گے ابھی؟ 75 دن اور 95 دن کے واقعات میں سے جب سیدہ حیات ظاہر میں مولا کے سامنے موجود ہیں تو امام اشاعت فرماتے ہیں کہ بنت رسول بات اگر یہاں تک بھی رہتی تو غنیمت تھا. بات تو اس سے آگے بڑھ چکی ہے. سیدہ سر اٹھا کے فرماتی ہیں یا ابوالحسن اس سے آگے اب کیا بات بڑھ چکی؟ فرمایا سیدہ میں جس کو سلام کر لیتا ہوں وہ مجھے پلٹ کے سلام کا جواب نہیں دیتا. اللہ اکبر. یاد رکھیے گا یہ جتنے بھی صاحبان اقتدار تھے جانتے تھے کہ مولا کائنات تلوار نہیں اٹھائیں گے. کیوں نہیں اٹھائیں گے؟ کہ وصیت ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور وصیت رسول خدا پر عمل کوئی اور کرے یا نہ کرے علی ابن ابی طالب علیہ السلام تو عمل کریں گے. اسی وصیت کے معاملات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اہل اقتدار نے مولا کائنات کے سامنے سب کچھ کیا. یا یوں سمجھیے کہ جیسے یہ مثال ایک مثال بھی ہے اور باقاعدہ ایک واقعہ بھی ہے. کہتے ہیں کہ ایک ہی بچے کے معاملے پر دو خواتین کا آپس میں اختلاف ہوا. دونوں اس بچے کی ماں ہونے کی دعوے دار تھیں. ایک خاتون کہتی تھی یہ میرا بیٹا ہے، میرا بچہ ہے، اور ایک کہتی تھی یہ میرا بچہ ہے. جب یہ اختلاف آگے بڑھا اور جھگڑا سا ہونے لگا، کیونکہ بیٹے کا مسئلہ تو آپ جانتے ہیں کہ بیٹی قبول کرنا سب کے لیے آسان ہے مگر بیٹا تو اتنی آسانی سے کوئی چھوڑتا نہیں ہے. تو یہ بیٹی کو چھوڑ کر بیٹے کے مسئلے پہ کھڑی تھی. اور جب دونوں کا اختلاف اتنا بڑھا تو مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا زمانہ ہے، مولا کے پاس لے کر آئے مسئلے کو. امام نے دونوں سے پوچھا تم کہتے تمہارا بیٹا ہے؟ جی تمہارا بیٹا. اور تم؟ میرا بیٹا ہے. کہا دیکھو فیصلہ کر لو کہ کس کا بیٹا ہے. کہا نہیں دونوں اپنے اپنے مقام پہ مصر ہیں کہ ہمارا ہی بیٹا ہے یہ. جب امام نے محسوس کیا کہ یہ دونوں زبانی بات ماننے پہ تیار نہیں ہیں، فرمایا قمبر ہماری تلوار لے کر آؤ. جب تلوار کا نام سنا تو دونوں پریشان ہو گئے. تلوار سے آپ کیا کریں گے؟ کہا کچھ نہیں کریں گے، اس بچے کو دو حصے کر دیں گے، آدھا تمہیں دے دیں گے اور آدھا تم لے جانا. یہ پورا واقعہ عدالت علوی کا ہے. تو جو خاتون اصل ماں تھی اس نے کہا کہ میں اس بچے کی دعوی حق سے دستبردار ہوتی ہوں. میں کہتی ہوں ٹھیک ہے آپ اسے ہی دے دیں، کم از کم زندہ تو رہے، میرے پاس رہے یا نہ رہے. اللہ اکبر. بس یہی مسئلہ تھا مولا کائنات کا کہ اسلام کی اس ابتدائی کیفیت کو اللہ کے رسول کی رحلت کے بعد ان 25 سالوں میں امام نے اس طرح کا رویہ اختیار کیا کہ اسلام جہاں بھی رہے زندہ تو رہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ اقتدار کے خواہش مند کہیں اسلام کو تقسیم نہ کر دے. اللہ اکبر.
میں نے پرسوں وعدہ کیا تھا آپ سے کہ بیان کریں گے کہ مولائے کائنات نے جنگ کیوں نہیں کی. تو ایک بات تو واضح ہوئی کہ وصیت تھی اللہ کے رسول کی. پھر خود مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے جنگ نہ کر کے 5 انبیاء کی سنت کی پیروی کی. 5 انبیاء کی، ایک نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 4 نہیں، 5. اور یہ بات آپ جہاں تک ممکن ہو پہنچائیے کہ مولائے کائنات کا تلوار نہ اٹھانا سنت انبیاء ہے. کون کون سے انبیاء اور کیا ایسے مسائل تھے؟ مولا خود فرماتے، کتاب کا حوالہ بیت الاحزان، شیخ عباس قمی اپنی اس کتاب میں روایت کو نقل کرتے ہیں مولائے کائنات سے سند روایت کے ساتھ. جناب نوح علیہ الصلوۃ والسلام، میں نے سنت پہ عمل کیا جناب نوح کی. جب جناب نوح نے اپنے رب سے درخواست کرتے ہوئے کہا تھا ربی انی مغلوب فانتصر، سورہ قمر آیت نمبر 10، اے پروردگار بے شک میں مغلوب ہوں، ان سے تو ہی میرا انتقام لے، فانتصر تو میری مدد فرما. جناب نوح علیہ السلام نے اپنی قوم نافرمان کے حوالے سے رب کی بارگاہ میں مدد کا سوال کیا تلوار اٹھائے بغیر. جیسے نوح علیہ السلام اپنے زمانے میں مغلوب ہو گئے، ایسے مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام. ایسا نہیں ہے کہ مولائے کائنات نے اپنے دعوے اپنے حق کو بیان نہ کیا ہو. آپ انصار اور مہاجرین کے گھروں تک بھی گئے، انہیں یاد بھی دلایا، لوگوں نے وعدے بھی کیے، لیکن دنیا پرستی غالب آ گئی. تو 25 سالوں میں آپ نے کیوں یہ کام نہیں کیا؟ سب دیکھتے رہے. تو پہلا سنت نوح علیہ السلام. دوسرا فرماتے میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کی، کیونکہ انہوں نے اپنی بت پرست قوم سے کہا تھا وَآتِذُ لَكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، سورہ مریم آیت نمبر 48. میں تم سے اور تمہارے ان معبودوں سے کنارہ کشی کر کے جا رہا ہوں جنہیں تم خدا کے علاوہ پکارتے ہو. تو بجائے تلوار اٹھانے کے ابراہیم نے قوم کے پاس سے جانا قبول کیا. اللہ اکبر. تو جیسے تلوار نہ اٹھائی ابراہیم نے، ایسے تلوار نہ اٹھائی علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ. تیسرا ارشاد فرماتے مولا کہ میں نے حضرت لوط علیہ السلام کی پیروی کی. انہوں نے اپنی بد عمل قوم سے فرمایا تھا لو ان لی بکم قوہ او آوی الی رکن شدید، سورہ ہود آیت نمبر 80 نمبر کی آیت. اے کاش مجھے تمہارے مقابلہ کرنے کی قوت ہوتی یا میں کسی مضبوط پناہ گاہ کی پناہ لے سکتا. حیرت کی بات ہے، نوح تلوار نہ اٹھائیں تو کوئی اعتراض نہ ہو، ابراہیم تلوار نہ اٹھائیں تو کوئی اعتراض نہ ہو، لوط تلوار نہ اٹھائیں تو کوئی اعتراض نہ ہو. 3 انبیاء ہو گئے.
پھر امام فرماتے کہ میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کی، کیونکہ انہوں نے فرعون اور آل فرعون سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا فَفِرْتُ مِنْكُمْ لِمَا خِفْتُكُمْ، سورہ شعراء آیت نمبر 21، کہ جب میں نے تم سے خطرہ محسوس کیا تو میں تم سے دور ہو کے چلا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام تلوار اٹھانے کے بجائے چلے گئے۔ پانچواں مرحلہ سیرت انبیاء کا، ارشاد فرماتے ہیں مولا کائنات کہ میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی جناب ہارون کی پیروی کی، کیونکہ انہوں نے بھی سامری اور اس کے ساتھیوں سے جنگ نہیں کی تھی، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے واپس آنے کے بعد پوچھا اپنے بھائی سے جناب ہارون سے کہ جنگ کیوں نہیں کی، تو جناب ہارون نے جواب میں کہا تھا کہ ان القوم استضعفونی وکادوا یقتلونی، سورہ اعراف آیت نمبر 150، کہ قوم نے مجھے کمزور کر دیا تھا اور قریب تھا کہ مجھے قتل کر دیتے۔ یقیناً یہ 5 آیتوں کا حوالہ 5 انبیاء کے نام سے مولا کائنات کی زبان مقدس سے بات کو سمجھنے میں فائدہ مند ہوگا۔ پنجتن کے ماننے والوں کے لیے تو اپنے مقام پر حجت ہے کہ سب کے لیے بیان کیجئے یہ کیا حالات و واقعات تھے مولا کائنات کے زمانے میں۔ اور یقیناً پہلے دور خلافت کے واقعات میں کس طرح کے معاملات پیش آئے، اور بہت کم عرصہ پہلے دور خلافت کے واقعات کے حوالے سے کہ مولا کائنات کے بارے میں خود خلیفہ اول کہتے، جن کو مسلمانوں نے منتخب کیا تھا اپنے طور پر سقیفہ بنی ساعدہ میں، تو کہتے کہ لست بخیرکم وعلی فیکم، کس کا جملہ ہے؟ پہلے خلیفہ وقت کا جملہ ہے۔ کہتے ہیں کہ میں تم میں بہتر نہیں ہوں جبکہ علی تمہارے درمیان موجود ہے۔ اللہ اکبر! اور کیا شان ہے! اللہ، میرے مولا کی شان یہی شخصیت ہے کہ جب اپنی بیٹی سے ملاقات کرنے کی مرتبہ آئے، جب اللہ کے رسول حیات ظاہر میں تھے تو اپنی بیٹی سے ملنے آئے تھے، جناب عائشہ سے ملنے آئے تھے، اور جب آئے ملنے تو اس وقت گھر میں مولا کائنات بھی تھے، اللہ کے رسول کے پاس موجود تھے، تو آئے ملنے بیٹی سے تھے، اور بیٹی سے ملنے کے دوران ان کی نگاہیں چہرے علی ابن ابی طالب پر رکی ہوئی تھی، یعنی بات کرتے تھے بیٹی سے، دیکھتے علی کے چہرے کو تھے۔ بیٹی نے محسوس کیا تو پوچھا بابا جان سے، بابا جان یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ مجھ سے ملنے آئے اور دیکھتے علی کے چہرے کو ہیں۔ فرمایا اپنی بیٹی سے کہ بیٹی میں نے اللہ کے رسول تو خود فرماتے ہوئے سنا ہے۔ کیا سنا ہے؟ النظر الی وجہ علی ابن ابی طالب بالا، کہ
کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے چہرے پر نظر کرنا عبادت ہے. تو بیٹی میں تم سے ملاقات بھی کر رہا ہوں اور خدا کی عبادت بھی کر رہا ہوں. سبحان اللہ. وہ الگ بات ہے کہ بعد میں بیٹی نے اپنے بابا کی بات کے بعد اللہ کے رسول سے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا ہے کہ النظر الی وجہ علی ابن ابی طالب عبادہ. آپ فرماتے جی ایسا ہی ہے کہ علی کے چہرے پر نگاہ کرنا عبادت. تو کہنے لگی پھر عبادت تو ایسی نہیں ہوتی جو کبھی ہو اور کبھی نہیں ہو. کیا مطلب؟ کہ علی جب تک ہیں تب تک تو ہوگی عبادت، جب علی نہ رہیں گے تو پھر یہ عبادت کیسے ہوگی یہ والی؟ فرمائے مت گھبراؤ، اس کا بھی انتظام ہے. کیا مطلب یا رسول اللہ؟ کا ذکر علی ابن ابی طالب عبادہ، علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے. سبحان اللہ. تو کہنے لگیں یا رسول اللہ اگر کبھی زمانہ ایسا آ جائے کہ زبانوں پر تالے لگا دیے جائیں تو یہ کیسے ہوگا؟ فرمائے مت گھبراؤ، اس کا بھی انتظام ہے. وہ کیا ہے؟ فرمایا حب علی ابن ابی طالب عبادہ، علی کی محبت بھی عبادت ہے. تو سامنے رہیں تو چہرے پر نگاہ کرنا عبادت، یا یوں کہوں میں اس کی خود اپنی عبادت کی ادا کیا ہوگی جس کے چہرے پہ نظر کرنا عبادت ہو جائے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد. تو مولا کائنات پہلے دور خلافت بہت مشکلات، پریشانیاں، بیعت کا مطالبہ، بیعت کے واقعات، لوگوں کے بنائے گئے معاملات، اور امام علیہ السلام کی روش جب لوگوں نے ساتھ نہیں دیا، جو ساتھ دینے آئے تھے وہ عجیب لوگ تھے. کون لوگ تھے؟ طلحہ اور زبیر، کہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے، مدینے کی گلیاں مسلح جوانوں سے بھر دیں گے، آپ آگے بڑھیں، آپ کا حق ہے. امام نے ان دونوں شخصیات کو دیکھ کے فرمایا تم کب سے اسلام کے حامی ہو گئے؟ اور سنو، اگر علی کی مدد کرنا چاہتے ہو تو اپنے نفس کے خلاف جنگ میں علی کی مدد کرو. میرے مولا کا دور، اور اگر بہت تفصیل میں جائیں گے تو خطبہ شقشقیہ بہترین خطبہ ہے مولا کا. نہج البلاغہ میں علامہ سید رضی شریف نے مولا کائنات کے جو خطبے جمع کیے، جس خطبے پہ زیادہ اختلاف ہے وہ یہی والا خطبہ ہے. خطبہ شقشقیہ کیا ہے؟ مولا نے تمام حالات بیان کیے. یہ 25 سال امام کے ایسے گزرے جیسے گلے میں ہڈی پھنسی ہوئی ہو، کہ نہ نگل سکتے نہ اگل سکتے. اس کے باوجود اس حالت کے امام نے اسلام کو، اسلامی مملکت کو مضبوط کرنے کے لیے کوئی ذرہ برابر اپنے قدم پیچھے نہیں ہٹائے. اللہ اکبر. اب آئیے غور کیجئے، مولا کائنات کی خدمات کے حوالے سے دو خاص خدمتیں آج بیان کروں، باقی باتیں انشاءاللہ کل ہوں گی. آج جو ہم دیکھتے کہ ماہ مبارک رمضان فلاں تاریخ، ماہ محرم فلاں تاریخ، کون سا سال کا 1442، 1441، کون سا سال کا 1440، یہ سب کیا ہے؟ دوسری خلافت کا دور ہے.
اور اس خلافت کے دور میں 17 سال ہجرت کے مکمل ہو رہے ہیں. ہجرت کے 17ویں سال میں ایک پرابلم آ گئی. پرابلم کیا آئی؟ پرابلم یہ آئی ہے کہ مسلمانوں کے پاس کوئی تقویم نہیں ہے. کوئی تقویم نہیں ہے. کیا مطلب؟ کیا وہ جو عام الفیل کا واقعہ ہوا تھا اس کے لحاظ سے حساب کرتے تھے، یا فجار جنگے فجار کے لحاظ سے حساب کرتے تھے؟ الگ الگ انداز سے لوگ حساب کرتے تھے. اور یہ مشکل کب آئی؟ جبکہ مہینہ تو لکھ دیا، تاریخ لکھ دی مہینے کی، لیکن یہ یاد نہیں ہوتا تھا کون سا پہلا ہے کون سا بعد کا ہے. یعنی ماہ محرم 1441 کا یا 1439 کا نہیں یاد ہے. تو اگر سن معین نہیں ہے تو یہ محرم کا مہینہ کافی نہیں ہے کہ نا؟ پھر اجلاس بلایا گیا اصحاب کا. حکومت پریشان ہے، مشورے کیے گئے کیا کریں. کسی نے کچھ مشورہ دیا، کسی نے کچھ اور مشورہ دیا. البتہ مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے مشورہ دیا کہ اگر تقویم اسلامی معین کرنا چاہتے ہیں تو اس سے بہتر کوئی اور بات نہیں کہ ہجرت کو موضوع بنائیں. کیوں؟ کہ اسلام کی تاریخ میں ہجرت سے بڑا کوئی اور عنوان ہو نہیں سکتا. اور ہجرت سرکار ختمی مرتبت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی ہجرت نے اسلام کو ایک نئی بہترین زندگی عطا فرمائی تھی. مکے سے نکل کر، مشکلات سے نکل کر اسلام مستحکم ہوا مدینہ منورہ پہنچ کر. تو ہجرت سے بڑا واقعہ کوئی تھا ہی نہیں، نہ فیل کا واقعہ نہ کسی اور جنگ کا حوالہ. اور مولائے کائنات کے مشورے کے اعتبار سے سب کے سب متفق ہوئے اور ماہ محرم الحرام کو سال کا پہلا مہینہ ایک قرار دیا گیا. حالانکہ ہجرت تو اللہ کے رسول نے صفر کے مہینے میں کی تھی، مگر امام علیہ السلام کے بیان کے مطابق کہ ارادہ ہجرت محرم الحرام سے تھا. تو آج اسلامی دنیا میں مولائے کائنات کے ان 25 سالوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ مولائے کائنات کے مشورے کی بنیاد پر اسلامی حکومت نے تقویم معین کی. اور سن ہجرت 17 سن ہجرت کو ہجرت کے سال گن کے مکمل کیا گیا. تو پہلی مرتبہ تقویم اناؤنس ہوئی ہجرت کے اعتبار سے 17ویں برس میں سرکار کے ہجرت کے بعد. مسئلہ بڑا آسان ہو گیا، بہت غور کیجیے گا. کبھی تقویم کا مسئلہ، کبھی تقسیم کا مسئلہ، کبھی لشکر کو بھیجنے کا مسئلہ. ہر مسئلے میں، حتیٰ کہ مسئلہ قضاوت میں بھی مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام اس طرح سے فیصلے دیا کرتے تھے کہ ایک مرتبہ زمانہ خلافت دوم میں 5 افراد نے زنا کے جرم کو انجام دیا تو حاکم نے خلیفہ وقت نے 5 کے لیے
ایک ہی سزا اناؤنس کر دی کہ سب پہ سر کاٹ دیے جائیں یا سب پر حد جاری کر دی جائے. جب امام تک خبر پہنچی امام نے روک دیا، فرمایا ایسا نہیں ہے، ان میں سے ایک کا سر کاٹا جائے گا تلوار سے اور ایک کو سنسار کیا جائے گا، دو، اور ایک پر حد جاری کوڑے مارے جائیں گے، مکمل حد، اور ایک پر آدھی حد ہوگی، اور ایک کو تنبیہ کر کے چھوڑ دیا. 5 لوگ تھے، عمل ایک تھا، سزائیں مختلف دی مولا نے. پوچھا گیا ایسا کیوں کرتے ہیں ابو الحسن؟ فرمائیے جو شخص پہلا والا ہے یہ کافر ذمہ ہے، اور یہ زنا کرنے کی وجہ سے ذمے سے نکل گیا، اور جب اہل ذمہ میں نہ رہا تو خالی تلوار ہی اس کا علاج ہے، سر کاٹ دو اس کا. دوسرا کون ہے؟ کہ شادی شدہ زنا کرنے والا، اس سے سنسار کر دو. شریعت میں اس کا یہی حکم ہے. تیسرا کون ہے؟ کہ غیر شادی شدہ، اس پر کوڑے مارے جائیں، مکمل دیت. کہ چوتھا کون ہے؟ کہ چوتھا چونکہ غلام ہے تو آدھی دیت ہوگی. اللہ اکبر. پانچواں کون ہے؟ کہ پانچواں چونکہ مجنون ہے تو خالی سمجھا کے تنبیہ کر کے چھوڑ دیا. جب امام نے ان 5 کا فیصلہ الگ الگ اناؤنس کیا زمانہ خلافت دوم میں، تو خلیفہ دوم نے بے ساختہ کہا کہ لولا علی لہلک عمر، کہ اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتے. اسلام کی آبیاری کے لیے، مشکلات کے حل کے لیے، اور کبھی عطا اور جود کے لیے مولانا نے کبھی اپنے آپ کو پیچھے نہیں کیا. سب مشکلات ہیں، یہ ہم سب کی تربیت ہے کہ حالات غیر موافق ہوں تو خدمت دین کی کیسے کی جاتی ہے. حالات موافق ہوں تو سب کر سکتے ہیں، لیکن اگر حالات غیر موافق ہوں تو خدمت دین کی کیسے کی جاتی ہے. بس میں نے بات کو آج کیا تک روکا. 25 سال، 25 دن نہیں، 25 مہینے نہیں، غیر موافق حالات میں ایسی روش اختیار کی، اللہ اکبر، کہ اسلام بھی رہ گیا، اسلام کا پیغام بھی رہ گیا. فرش عزائے امیر المومنین ہے، پرسہ داروں کا گریہ اور ماتم ہونا چاہیے. قیامت کی شب آ گئی، شب شہادت امیر المومنین، میرے مولا کی رخصت کی شب ہے. اور چونکہ میں یہ بیان کر چکا تھا کہ کچھ وصیتیں مولا کی آپ کی خدمت میں بیان کروں گا، تو میرے مولا کی وصیتیں بہت زیادہ راویوں نے نقل کی ہیں، اور تقریباً 80 کے قریب مولا کی وصیتیں ہیں. بس ایک جملہ مولا کی وصیت سے آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں. مولا فرماتے ہیں اوصیکما بتقوی اللہ، میں تم دونوں کو وصیت کرتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں تقوی اختیار کرنے کی. اللہ وَأَلَّا تَبْغِيَ الدُّنْيَا وَإِن بَغَتْكُمْ، اور دیکھو تم دنیا کی طرف رغبت مت ظاہر کرنا،
راغب مت ہونا اگرچہ دنیا تمہاری طرف رغبت دکھائے۔ میرا مولا راتوں کو عبادت کے لیے اس طرح سے روتا تھا کہ کبھی محراب عبادت میں ایسے تڑپ کے روتے تھے، کبھی اس طرح سے تڑپ کے فریاد کرتے تھے جیسے سانپ کا ڈسا ہوا انسان تڑپا کرتا، کبھی ایسے روتے تھے جیسے کوئی بوڑھی ماں جوان کی لاش پہ روتی، اور رو کے فرماتے تھے الدنیا غری غیری، دنیا جا کر میرے غیر کو بہکا دے۔ اللہ اکبر۔ بس عزیزان گرامی قدر، میرا مولا طبیب اور جراح نے جب امام کے سر کا زخم دیکھا تو رونے لگے، رو کے کہتے تھے ابن اسیر سکونی، رو کے کہتا تھا کہ مولا وصیت کریں، مولا اب یہ سر کا زخم ایسا ہے کہ ٹھیک ہونا ممکن نہیں ہے، رونے والوں۔ پھر طبیب کہتا ہے کہ اگر ہو سکے تو دودھ زیادہ استعمال کیجئے تاکہ کچھ اور زیادہ وقت مل سکے۔ بس یہ دودھ کی خبر پورے کوفے میں پھیل گئی۔ جو مولا کی گود میں بچے بیٹھا کرتے تھے اپنے اپنے گھروں سے نکل آئے، ہاتھ میں دودھ کے کوزے لیے ہوئے، یا امیر المومنین یا بتے، خالی حسنین یتیم نہیں ہو رہے، خالی زینب و ام کلثوم یتیم نہیں ہو رہی، بلکہ ایک کوفے کے یتیم دوبارہ یتیم ہو رہے تھے۔ ارے ہاتھوں میں ایک کوزے دودھ کے لیے ہوئے مولا کے دروازے پر آگے کہتے تھے ہم آج دودھ نہیں پئیں گے، ہم نے سنا ہے کہ طبیب نے ہمارے مولا کو دودھ کا مشورہ دیا، یہ دودھ لے کر آئے اپنے بابا کے لیے۔ واہ غربتا واہ محمدہ۔ رونے والوں، میرے مولا کو دودھ پیش کیا گیا ہے، کہتے ہیں مولا نے ایک آدھ دودھ کا گھونٹ نوش فرمایا، اس کے بعد جب آپ کے سامنے عبد الرحمن ابن ملجم کو پیش کیا گیا تو وہ اسے باندھ کے لائے تھے۔ امام فرماتے ہیں ابن ملجم کیا میں تیرا اچھا امام نہ تھا، کیا میں تیرا خیال نہ کرتا، کیا میں تجھ پہ مہربانی نہیں کرتا تھا، یہ ملعون سر جھکائے ہوئے تو نے کیوں ایسا کیا؟ پھر اپنے بچوں سے فرماتے تھے اسے دودھ پلا دو، دیکھو کتنا گھبرایا ہوا ہے۔ مولا اپنے قاتل کو سیراب کر دیا، آئے حسین وقت شہادت پانی مانگتے رہ گئے، ارے کسی نے پانی نہ دیا، واہ غربتہ فریاد کرتے تھے جب اپنے 6 مہینے کے لال کو اٹھائے ہوئے تھے، فرماتے تھے شیعتی لیتکم فی یوم عاشوراء وانتم تنظرونی، ارے تم دیکھتے کہ تمہارا آقا اور مولا ایک قطرہ پانی مانگ رہا تھا، اشقیاں دینے سے انکار کر رہے تھے، واہ غربتہ اجرکم علی اللہ۔ رونے والوں، ماتم کا روز ہے، مولا کے جنازہ اٹھانے کا روز ہے، کس طرح بیٹیوں نے باپ کے جنازے کو رخصت کیا ہوگا، مولا کی وصیتیں تمام ہو رہی ہیں، آنکھیں بند ہونے لگیں، گھر میں کوہرام مچ گیا، امام نے سب کو امام حسن کے حوالے کیا، وصیت فرمائی بیٹا مجھے اپنے ہاتھوں سے غسل و کفن دینا، میرے جنازے کو اٹھا کے جانب پشت کوفہ لے کے چلا۔ میرا مولا جنازہ اٹھایا جا رہا تھا، بیٹیاں فریاد کر رہی تھیں بابا کس کے سہارے چھوڑ کر چلے،
بابا یہ تو بتاتے جائیے کس کے سہارے چھوڑ کر چلے؟ رونے والوں اتنا گریا اور بکا ہے، کہتے ہیں نا جس مرنے والی کی بیٹیاں ہوں اس کے جنازے پہ رونق ہو جاتی ہے۔ بس میں یہ سوچتا ہوں مولا آپ کی بیٹیوں نے آپ کے جنازے پہ گریا کر لیا۔ اے شہزادیوں، باپ کا جنازہ اٹھا، سر کی چادر تو رہی ہے، ارے گھر میں کوئی آگ لگانے تو نہیں آیا۔ ہائے کربلا، نہ جنازہ حسین کا اٹھایا جا سکا، لوگ آئے تو آگ لگانے کے لیے بیویوں کی چادریں لوٹی جاتی رہی۔ واہ مصیبتہ، رخصت ہوا مہربان مولا، رخصت ہوا امیر المؤمنین کا سایہ۔ اللہ ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار تمام شرکائے مجلس کی حوائج شرعیہ کو پورا فرما۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا کوئی غم نہ دے سوائے غم آل رسول کے۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو امام علیہ السلام کے ادنا ترین خدمت گزاروں میں شامل فرما۔ ماتم حسین۔